بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وكفارة عليك السلام ورحمة الله وكفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب أو مطلقا عتقه مستحبا عند الأكثر وقيل وجوبا وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف. ہماری بات ان کفارات میں جاری تھی جن کفارات کے بارے میں فقہا کے علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ علماء کے درمیان فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے کہ آیا ان موارد میں کفارہ واجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا. تو ان میں سے آج جس مورد کے بارے میں ہم بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ کوئی مولا کوئی آقا اپنے غلام کو مار دے، اس کی پٹائی کرے، لیکن حد سے زیادہ اگر اس کی پٹائی کرے تو پھر مستحب ہے، واجب نہیں مصنف کے نزدیک، بلکہ مستحب ہے کہ کفارے کے طور پر اس غلام کو آزاد کر دے. مسئلہ طرح ہو کیا سب کے لیے؟ لیکن ابھی سوال یہ ہوگا کہ حد سے زیادہ یہ ضرب، یہ پٹائی حد سے زیادہ، اس حد سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ مصنف کی عبارت میں جو لفظ حد ذکر ہوا ہے ہو سکتا ہے اس حد سے مراد حد شرعی ہو. حد شرعی یعنی وہ سزا جو اگر غلام کوئی گناہ یا معصیت کرے تو اس کے لیے علیہ السلام معین کی جاتی ہے شریعت کی طرف سے. جس طرح اگر کوئی آزاد بندہ کوئی قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو اس کے لیے سزا معین ہے، اسے حد شرعی کہا جاتا ہے. اس سے بھی حد غلام کے لیے بھی وہی حد شرعی ہے. ہاں، اس حد شرعی سے زیادہ اس کی پٹائی کر دی تو اس پر جو ہے وہ کفارہ دینا مستحب ہوگا. اور وہ کیا ہے کفارہ؟ آزاد کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ مثال سنیے گا اس پر. لیکن ابھی غلام کے لیے بھی حد ہوتی ہے اور آزاد بندے کے لیے بھی حد ہوتی ہے اگر وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. لیکن بعض حدود جو ہیں وہ غلام کے لیے نصف ہیں آزاد کی نسبت. مثلا مثال دیتا ہوں کہ اگر علیہ السلام اگر کوئی آزاد شخص نعوذ باللہ زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے. لیکن اگر غلام اسی فحش فعل کا مرتکب ہو جائے تو اس کی نصف سزا کتنے یعنی کوڑے؟ 50. ابھی اس کے آقا نے اس نے یہ فعل انجام دیا اور اس کے آقا نے اس کے 50 کی بجائے 60 کوڑے مار دیے تو ابھی کفارہ دینا مستحب ہوگا. کون سا کفارہ؟ اس غلام کو کیا کر دے؟ بات واضح ہوگی. یہ کس کی وضاحت ہو رہی تھی؟ حد سے مراد یا تو حد شرعی ہے یا مطلقاً حد ہے. مطلقاً حد چاہے شرعی ہو چاہے غیر شرعی. مثلا کیا کہ اس نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے حد جاری کی جائے، بلکہ اس نے کوئی ایسا فعل انجام دیا ہے جسے ابھی مولا اسے ادباً تعدیب سکھانے کے لیے اس کی پٹائی کرتا ہے لیکن حد سے زیادہ کرتا ہے. یعنی حد سے زیادہ کرتا ہے مطلب کیا؟ آپ کہیں گے معین تو نہیں کہ یعنی عرف میں کوئی کام وغیرہ سکھانے کے لیے یا غلام کو ادب سکھانے کے لیے جو پٹائی کرنی ہے اس سے زیادہ اس نے پٹائی کر دی تو پھر اسی آقا پر مستحب ہے کہ اس غلام کو کیا کر دے؟ بات واضح ہو گئی. اگر دوبارہ مسئلہ سنیے گا علیہ السلام ورحمۃ اللہ. اگر آقا اپنے غلام کو حد سے زیادہ اس کی پٹائی کرے تو بطور کفارہ مستحب ہے کہ اس غلام کو آزاد کرے. اسی حد میں 2 احتمال ہیں لفظ حد میں، یا تو حد سے مراد حد شرعی ہے یا حد سے مراد حد مطلق ہے، چاہے حد شرعی ہو یا حد غیر شرعی. حد غیر شرعی مثلا یعنی شریعت میں اس کے لیے کوئی سزا ایسا کام کیا ہے کہ جس میں شریعت کے لیے اس میں کوئی سزا مقرر نہیں، لیکن ادب سکھانے کے لیے اس کی پٹائی کی لیکن حد سے زیادہ کر دی.
واضح ہے بات سب کے لیے انشاءاللہ. وکفارت ضرب العبد، اور عبد کو مارنے کا کفارہ، لیکن وہ مار کتنی ہو؟ فوق الحد، حد سے زیادہ. اچھا حد سے کیا مراد ہے؟ الذی وجب علیہ، جو حد واجب ہوئی ہے شرعن. حد سے مراد یہ پہلا احتمال، یعنی حد سے مراد حد شرعی ہے. جو حد واجب ہوئی ہے علیہ، یعنی کس پر؟ عبد پر، کیونکہ وہ گناہ کا مرتکب ہے. حد جو عبد پر واجب ہوئی ہے، کیوں؟ بے سبب ما، اس فعل کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، فعلہ، جس گناہ کو انجام دیا ہے کس نے؟ عبد نے. من الذنب، اسی ما کا بیان ہے، یعنی وہ گناہ. او مطلقاً، یا حد سے مراد کیا ہے؟ مطلقاً. مطلقاً چاہے حد شرعی ہو یا حد غیر شرعی ہو، اس سے اس نے زیادہ اس کی پٹائی کر دی، تو پھر کیا ہوگا؟ وَكَفَارَةُ ضَرْبِ الْعَبْدِ عِتْقُهُ مُسْتَحَبًّا. کفارہ کیا ہوگا کہ اس کو، لیکن آزاد کرنا واجب نہیں بلکہ شاباش. عند الاکثر، اکثر قائل ہے اس کے کہ یہ مستحب ہے، کفارت کے طور پر اسے آزاد کرے. وکیل وجوباً، لیکن بعض کا قول یہ ہے کہ کفارے کے طور پر اس کو آزاد کرنا مولا پر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اچھا. وتردد المصنف فی الدروس، لیکن مصنف نے تردد اختیار کیا ہے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں بین الوجوب استحباب. یعنی مصنف نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مولا اپنے غلام کو حد سے زیادہ ضرب کرے تو ہو سکتا ہے کہ واجب ہو کفارے کے طور پر آزاد کرنا، ہو سکتا ہے کہ کفارے کے طور پر کیا ہو؟ سریعاً کوئی فتویٰ نہیں، لیکن یہاں پر کیا کہا ہے؟ مستحب. شاباش، مستحب ہے، فتویٰ دے دیا ہے. مختصراً علی نقل الخلاف، اس میں تردد کیا ہے مختصراً یہ حال ہے اسی مصنف کا. در حالانکہ اکتفا کیا ہے کس چیز پر؟ علی نقل الخلاف، کہ جی فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہے دروس میں فقط اس کو نقل کیا ہے. کہ کیا کہا ہے کہ جی بعض فقہا اس کے قائل ہے کہ یہ کفارہ دینا مستحب ہے، بعض قائل ہے کہ کفارہ دینا کیا ہے؟ اپنا کوئی فتویٰ نہیں دیا. لیکن کہاں پر سید عاقب کہاں پر فتویٰ نہیں دیا؟ دروس میں. لیکن یہاں پر فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ دیا ہے کہ شاباش. وکیل المعتبر تجاوز حد الحر لأنه المتيقن والمتبادر عند الاطلاق. تھوڑی توجہ کیجیے گا. ہم نے کیا کہا کہ اگر کوئی مولا اپنے عبد کو حد سے زیادہ، کون سی حد؟ ایک احتمال کے مطابق حد شرعی جو اس غلام کے لیے معین کی گئی اس سے زیادہ ضرب کرے تو کفارہ دینا مستحب ہوگا یا واجب ہوگا. لیکن بعض نے کہا ہے کہ اگر کوئی مولا، بشارت علی، کوئی مولا اپنے عبد کو وہ حد جو کسی آزاد شخص پر واجب ہوتی ہے اس حد سے زیادہ پٹائی کرے غلام کی، تو پھر جو ہے وہ کفارہ مستحب ہوگا یا واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں. کیسے سمجھاتا ہوں. اگر غلام مرتکب ہو گیا زنا کا تو حد کتنی ہے؟ پہلے میں نے بیان کی، کیا ہے؟ 50. اگر آزاد مرتکب ہوتا تو کتنی حد ہوتی؟ 100. ابھی کہتے ہیں کہ یا اس قول کے مطابق اگر مولا نے کیا کیا، اس کی غلام کی جو حد تھی اس سے زیادہ پٹائی کر دی، 60 کفارہ واجب نہیں، 70 کی کفارہ واجب ہے، 80 کوڑے مارے واجب نہیں. لیکن اگر آزاد کی جو حد ہے اس سے تجاوز کر جائے، یعنی 110 کوڑے غلام کو مار دیے، تو پھر حد اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ واجب. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں قولوں میں فرق آ گیا نا سمجھ میں. دیکھیے وکیل کہا گیا، بعض نے کہا ہے المعتبر، معتبر ہے کس چیز میں؟ فی ثبوت الکفارت علی المولا، کفارہ کے ثابت ہونے میں مولا پر، استحباباً یا وجوباً. تھوڑا سا صحیح زمین تھوڑا سا آگے آئیے گا تاکہ وہ آ جائے. ناظرین تھوڑا تیز کیا تجاوز حد الحر معتبر ہے، شرط ہے مولا پر کفارہ کے ثابت ہونے میں، وجوباً یا استحباباً. کیا کہ جی مولا ضرب میں تجاوز کر جائے حد حر سے،
حد حر سے تجاوز. لیکن دیکھیں یہ مار جو ہے وہ حر پر واقع نہیں ہو رہی بلکہ کس پر واقع ہو رہی ہے؟ عبد پر. لأنہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر 100 بشارت علی توجہ کرے ادھر، اگر جو ہے وہ کسی شخص کو 110 کوڑے غلام کو اس نے مار دیے تو یہاں پر تو کسی قسم کا شک نہیں ہوگا بلکہ یقین ہوگا کہ اس پر کفارہ کیا ہو جائے؟ واجب. لیکن اگر اس سے کم 70 80 90 100 تو وہاں پر ہمیں شک ہوتا ہے کہ شاید کفارہ واجب ہو یا کفارہ واجب نہ ہو، کیونکہ یہ جو حد حر سے تجاوز ہے یہ یقینی ہے. یقین ہے کس چیز کے لیے؟ یعنی کفارے کا مولا پر ثابت ہونے کے. دوسری دلیل کیلا والوں کے لیے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر آپ لفظ حد کہیں کہ جی فلاں بندے پر حد جاری ہوگی، کوئی قید حد کے ساتھ کوئی اور لفظ ذکر نہ کرے، تو حد سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آزاد شخص کی حد آتی ہے، یعنی 100 کوڑے. لہٰذا اسی وجہ سے جب ہم کہیں گے کہ جی غلام کو مولا مارے اور حد سے زیادہ مارے، کون سی حد ہو؟ حد حر. یہ دوسری دلیل سمجھ میں آئی؟ کیا تھی دوسری دلیل؟ کون بیان کرے؟ کیا شہباز تبادر بیان کریں؟ تبادر یہ ہے کہ یعنی ذہن متوجہ ہو جاتا ہے فوراً معنی کی طرف. کس سے؟ حد سے یعنی کہ اگر حد مثلا عرف عام میں اگر سمجھا جاتا ہے مثلا حد سے مراد آزاد مراد ہے مثلا. شہباز دیکھیے توجہ کیجیے گا. بعض نے کہا ہے، تھوڑا آرام سے سمجھیے گا جلدی نہیں، بعض نے کہا ہے کہ جی وہ مولا ضرب کرے غلام پر وہ حد سے زیادہ ہو، تو حد سے زیادہ ہو تو بعد نے کہا حد سے مراد حد حر ہے. اگر حد حر سے زیادہ ضرب کرے تو پھر اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ واجب یا مستحب. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دلیل تبادر ہے. تبادر مطلب کیا؟ یعنی جیسے ہی آپ لفظ حد کہتے ہیں تو ذہن میں حد حر آ جاتی ہے کہ یعنی حد حر سے کیا کر جائے؟ تجاوز. واضح اب سب کے لیے انشاءاللہ واضح ہوگی، تکرار کی ضرورت نہیں. لأنہ یعنی یہ دلیل ہے، توجہ کیجئے گا، کس کے لیے؟ کہ ثبوت کفارہ کے لیے شرط ہے کہ حد حر سے تجاوز کرے. کیوں؟ لأنہ یعنی مطلب تجاوز حد الحر، حد حر سے تجاوز کرنا المتیقن، یہ متیقن ہے کس کے لیے؟ کفارہ کے ثابت ہونے کے لیے. ایک دلیل یہ. دوسری دلیل یعنی کیلا والوں کے لیے دوسری دلیل والمتبادر، یعنی والمتبادر کون متبادر؟ یعنی حد حر. حد حر متبادر ہوتی ہے، ذہن میں آ جاتی ہے. کب؟ عند الاطلاق، عند اطلاق الحد، جب لفظ حد کو استعمال کیا جائے تو ذہن میں فوراً کون سی حد آ جاتی ہے؟ حد حر. سب کے لیے واضح یہ بات. وَلَوْ قَتَلَهُ فَكَفَارَتُهُ كَغَيْرِهِ، یہ آپ کے لیے سوال ہے، توجہ کیجئے گا، کتاب میں کوئی بھی نہ دیکھے. وَلَوْ قَتَلَهُ، اگر مولا اپنے عبد کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ وہی ہوگا جو غیر عبد کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی حر کا کفارہ. حر کا کفارہ کون سا؟ تفصیلاً کون بیان کرے گا؟ حر کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص حر شخص کو قتل کر دے تو کفارہ کیا ہوتا ہے تفصیلاً؟ اس میں 2 صورتیں ہیں. شاباش بیان کریں. یا تو عمدن قتل کرے گا یعنی اسے ہاں عمدن اور ظلمن. ہاں عمدن اور ظلمن قتل کرے تو کیا ہے؟ کفارہ جمع. شاباش توجہ کیجئے گا، یعنی حر والا کفارہ ہوگا. مطلب کیا؟ یعنی اگر اس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہے عمدن جان بوجھ کر اور ظلمن قتل کیا ہے تو اس صورت میں اس پر کفارہ ہوگا جمعی کفارہ، یعنی تینوں. غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، 60 روزے بھی رکھنے ہوں گے اور 60 مسکینوں کو. لیکن اگر غلام کو اس نے قتل کیا ہے عمدن نہیں بلکہ خطا تو پھر کفارہ مرتبہ واجب ہوگا. مرتبہ یعنی کیا؟ یعنی غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے. اگر نہیں کر سکتا مرتبہ ہے نا تو 60 مسکینوں کو 60 روزے رکھے. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو. واضح ہو گئی بات. دیکھیے ایک 4 الفاظ سے مطلب کتنا تھا. ولو قتلہو، اگر قتل کرے، فاعل کون ہے قتل کا؟ مولا. شاباش. ہو عبد کو، فکفارت ہو، تو اس قتل کا کفارہ، کفارہ کس پر ہوگا صابر علی؟ عبد پر، مولا پر. کا غیر ہی کا غیر عبد. تفصیل آپ دیں گے. خطان قتل کیا ہے تو یہ، عمدن قتل کیا ہے تو یہ.
व कफ़ारतुल इलाए कफ़ारतुल यमीन लिअन्नहु यमीनुन खासुन। तवज्जो कीजिएगा भाई, इला का कफ़ारा वही है जो कसम तोड़ने का कफ़ारा होता है। कसम तोड़ने का कफ़ारा बशार अली को आता है, याद है उसे, उससे मैं नहीं पूछता, लेकिन वो ये है कि या तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाए या 10 को जो है वो लिबास पहनाए। अगर इस पर जो है वो कादिर नहीं तो फिर क्या करे? 3 रोज़े। लेकिन सवाल ये इसमें नहीं, सवाल ये कि इला किसे कहते हैं। इला ये है कि कोई शख्स कसम खाए कि मैं अपनी ज़ौजा के साथ मुबाशरत नहीं करूँगा। अजीब कसम उसने खाया, क्यों? ताकि उसको अजियत हो, उसको अजियत पहुँचाने के लिए। तो कहते हैं कि ये अमल हराम है और इस वजह से इस पर कफ़ारा क्या होगा? वाजिब। लेकिन कौन सा? यमीन। सवाल होगा यमीन का क्यों? कहते हैं कि इला भी तो एक किस्म का यमीन है, लेकिन ये है कि वो जो यमीन होता है वो आम होता है, किसी चीज़ के लिए भी कसम खाए, लेकिन ये यमीन खास है। क्यों यमीन खास है अरशद अली? इसलिए कि ये अच्छा बताइए शाबाश। बताएं आप। ये इस वजह से खास है कि इसने इला उसे कहते हैं कि जो तर्क मुबाशरत मा ज़ौजा पर कसम खाए, इसी के साथ खास होगा, इसीलिए इसे यमीने खास कहते हैं। व कफ़ारतुल इला कफ़ारतुल यमीन, और इला का कफ़ारा यमीन का कफ़ारा लिअन्नहु यानी कौन? इला। शाबाश। लिअन्नहु, मेरे किताब से तो नहीं देख लिया आपने। लिअन्नल इला यमीनुन खासन, क्योंकि ये यमीन खास है। व यतअय्यनुल इत्क़ फिल मुरत्तबति बिविजदान रक़बा मिल्कन औ तस्बीबन कमालो मलिक समना व वजुदल बादिल लहा ज़ियादतन अला दारिही व सियाबिही अल्लाइकिन बिहाली। बहुत ही आसान सा मसला। हमने क्या कहा था कि जहाँ पर भी जितने भी कफ़ारे मुरत्तबा थे तो सबसे पहले उनमें जिस चीज़ को जिक्र किया गया था, एक गुलाम का आज़ाद करना। क्या करें? गुलाम अगर उसके लिए मुमकिन हो तो उस पर पहले आज़ाद करना, गुलाम को आज़ाद करना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ की तरफ नहीं जाना। यानी 60 रोज़े रखना काफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरी है कि गुलाम क्या करे? वो अभी उसकी कुदरत में हो गुलाम का आज़ाद करना। कैसे? या तो गुलाम उसकी मिल्कियत में पहले से ही मौजूद हो, या अगर पहले से मौजूद नहीं तो इसके पास इतने पैसे हैं कि एक गुलाम खरीद कर उसको आज़ाद कर सकता है। तो इन दोनों सूरतों में गुलाम आज़ाद करना ज़रूरी होगा, 60 रोज़े रखना काफ़ी नहीं। वाज़ेह हो गई बात। अभी सवाल, नया सवाल, ये समझिएगा, ये तो आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। एक शख्स ऐसा है जिसके पास गुलाम नहीं, लेकिन उसके पास पैसे हैं, लेकिन जो उसके पास पैसे हैं जिनसे गुलाम खरीदा जा सकता है, लेकिन वो पैसे, या तो इसके पास घर नहीं घर खरीदने के लिए, या कपड़े जो इसके हाल और शान के मुताबिक हैं वो नहीं, वो खरीदने के लिए, या एक गुलाम जो इसके शान के मुताबिक हो वो उसके खरीदने के लिए हैं, या अपनी एक दिन और रात की ग़िज़ा के लिए इसने रखे हैं। वाज़ेह हो गई बात। तो अभी क्या करे कि जी घर को खरीदना छोड़ दे और ज़रूरी है कि गुलाम आज़ाद करे और गुलाम खरीद कर आज़ाद करे, कपड़े खरीदना छोड़ दे और उन पैसों से गुलाम आज़ाद करे, या ज़रूरी नहीं। जवाब यह है कि अगर उसके पास पैसे पड़े हुए हैं और उसके पास घर नहीं, या जो है वो लिबास जो शान के लायक हो वो नहीं, या जो है वो गुलाम जो उसके लिए एहतियाजी हो या शान के लायक हो वो नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपना वो जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करे, और गुलाम खरीद कर आज़ाद करना वाजिब नहीं। क्या करेगा? अभी बाद में रोज़े 60 रोज़े रखेगा। वाज़ेह हो गई बात। वयतअय्यनुल इत्क़ु फिल मुरत्तबा, मुतअय्यन होगा इत्क़ आज़ाद करना, मुतअय्यन होगा मुरत्तबा में मुतअय्यन होगा। वाज़ेह हो गई बात। बेविजदान, लेकिन ये मुतअय्यन होगा कब? बेविजदान रकबा, जब रकबा मौजूद हो उसके पास, मिल्कन और या तो मिल्कियत हो या तस्बीबन, यानी उसके वसाइल मौजूद हो। मसलन
कमालो मलिक समन, जिस तरह उसके पास समन हो यानी वो पैसा। ये चीज़ समझिएगा, काफ़ी बरादरान को मालूम होगा कि एक मामले की ये इजाफी चीज़ है, लेकिन गौर करिए इस पर। अगर कोई शख्स चीज़ बेचे और उसके मुकाबले में जो पैसे मिलें, जो शख्स बेचता है उसे बाय कहा जाता है, और जो चीज़ बेची जाती है उसे मबी कहा जाता है। बात वाज़ेह हो गई? जो चीज़ बेचेगा उस शख्स को क्या कहा जाएगा? और जो चीज़ बेची जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? और जो शख्स खरीदेगा उसे मुश्तरी कहा जाएगा, और जो वो मुश्तरी पैसे देगा उसको समन। किसा ये भी वाज़ेह हो गया इंशाअल्लाह। कमालो मलिक समन, जिस तरह वो मालिक हो समन का, व वुजदल बादिल, पैसे तो हैं लेकिन एक मरतबा ये आगे से कोई बेचने वाला ही नहीं, वो भी मौजूद हो। वह वुजदल बादिल यानी बाजिल मौजूद हो, यानी बाय मौजूद हो, और ऐसा शख्स भी मौजूद हो जो बाय हो, बेचने वाला हो, लहा किसको? शाबाश, रकबा को। ज्यादतन, ये थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, यानी ये ज्यादतन हाल है रकबा का, कि ये रकबा इजाफी हो, रकबा की रकम इजाफी हो। किस पर इजाफी हो? अला दार ही, दार के अलावा पर। ऐसा नहीं आप उसे कहेंगे जी अपना घर बेचकर गुलाम खरीदो और जरूरी आजाद करो, नहीं, इजाफी उसके अलावा पैसे हो। वस्याब ही, और कपड़ों के अलावा पैसे हो। अल्लाह कैन बे हाल ही, ये दार और कपड़ा जो लायक हैं उसके हाल। वाज़ेह हो गई बात? यहाँ पर भी थोड़ा ये पेची इबारत थोड़ी, लेकिन मतलब ज़्यादा है, तवज्जो कीजिएगा। एक मर्तबा ऐसा शख्स है कि जी जिसका शान और माशरे में जिसका मकाम ऐसा है कि उसके पास एक घर होना चाहिए। अभी उसके पास एक ही घर है और पैसे भी नहीं, आप उसे नहीं कहेंगे कि घर बेचकर गुलाम खरीदो और आज़ाद, लेकिन उसका शान ये है कि उसके पास एक घर होना चाहिए, लेकिन अभी उसके पास कितने घर हैं? 2 घर। तो ये दूसरा घर शान से क्या हो गया? इजाफा। तो अभी कहेंगे दूसरा बेचकर और गुलाम खरीदो और उसको क्या करो? आज़ाद। कपड़ों में भी इसी तरह तस्दीक कीजिएगा। वाज़ेह बात सब पर। व खादिम ही किस पर अतफ होगा? शाबाश, अला दार ही नहीं बल्कि दार ही पर। वाज़ेह हो गया? यानी ज़्यादतन अला दार ही, वस्याब ही, व ज़्यादतन यानी ये रकबा की कीमत है, रकबा इजाफी हो किस पर? खादिम ही, उस खादिम पर, अल्लाह के भी, जो इसके शान के, अविल मोहताज इलही, या वो ये रकबा या रकबा की कीमत इजाफी हो उस रकबा पर जो जिसकी तरफ ये क्या है? मोहताज। इन ये 2 अल्फाज हैं, पढ़ने में आसान लगते हैं लेकिन समझिएगा इसको। उसने क्या कहा कि जी 2 किस्म के खादिम वो रख सकता है, उनको बेचकर गुलाम खरीदना ज़रूरी नहीं। एक खादिम जो उसके हाल के लायक, मतलब क्या कि यानी उसे एहतियाज नहीं खादिम की, बिल्कुल ठीक ठाक ताज़ा तवाना अपने काम खुद कर सकता है, लेकिन सीट मनसब उसके पास ऐसा है कि उसके पास एक गुलाम। अगर उसके पास एक गुलाम है तो हम ये नहीं कहेंगे ये गुलाम बेचो और जो है वो कफारे के तौर पर एक गुलाम खरीदो और उसको क्या करो? आज़ाद करो, या इसी को ही आज़ाद करो। इस तरह वाज़ेह हो गई बात? अविल मोहताज इलैह, मोहम्मद रमजान, मोहताज इलैह से मतलब क्या है? उसका शान ये नहीं कि उसके पास गुलाम होना चाहिए, लेकिन बंदा बेचारा माजूर है, जमीन गिर है, उसकी टांगे वगैरह नहीं, चल नहीं सकता, इस वजह से गुलाम की एहतियाजी है। तो इस सूरत में भी उसे नहीं कहेंगे कि इस गुलाम को बेचो या इसी गुलाम को क्या कर दो कफारे के तौर पर आज़ाद। बात वाज़ेह हो गई सब? अविल मोहताज लह वकूत यौमिन व लैलतिन लहू व लिअयाल ही अलवाजिबिन नफक़ा, ये कूत किस पर अतफ होगा? शाबाश, हसन तुम। यानी ये रकबा की कीमत इजाफी हो, किस पर इजाफी हो? कूत, खर्चा या खाना पीना, किसका? यौमिन व लैलतिन, खाना पीना एक दिन और एक रात का, लहू वो जिस पर कफारा वाजिब है, इतनी रकम हो, और उसके अलावा ये रकबा की रकम, इतनी रकम हो कि अपना खाना, वले अयाल ही, और उसके घर वालों का खाना। कौन से अयाल? अलवाजिबिन, जिनका नफका इस पर क्या होता है? वाजिब होता है। किसका नफका वाजिब हो जाता है? घर वाले। कौन से घर वाले? बीवी बच्चों का। व वफ़ाएदैन ही व इल्लम युतालब बिही, और ये भी देखिएगा, व ज़्यादतन अला वफ़ाएदैन, थोड़ी तवज्जो कीजिए, आसान सी चीज़ है, कोई इस्तदलाली बात नहीं। और इसी तरह हमने जो कहा कि रकबा ख़रीद कर
اور پھر اس کو آزاد کرے گا یا جو موجود ہے اسی کو آزاد کرے گا. کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جی اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں اور اس پر قرض بھی نہ ہو, قرض کے علاوہ یہ پیسے ہوں, تو پھر کہیں گے کہ جی آپ غلام خریدیں اور اس کو کیا کریں. لیکن اگر اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان سے خرید سکتا ہے لیکن مقروض ہے, تو اس صورت میں اس پر خریدنا واجب نہیں. بات واضح ہو گئی. پھر قرض کی دو قسمیں. ایک مرتبہ قرض ایسا ہے جس نے قرض دیا ہے وہ اسی وقت ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ جی مجھے اپنا قرض دو, اس میں تو وعدے ظاہر ہے اس کو دیا جائے گا, غلام نہیں خریدا جائے. دوسری مرتبہ یہ کہ نہیں, ابھی نے 1 مہینے کے بعد اس نے پیسے دینے, اس کے پاس ابھی پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی اس پر واجب نہیں کہ جی ابھی غلام آزاد کر دے بعد میں قرضہ ادا کرے, نہیں, بلکہ رکھ لے اور بعد میں جب قرضے کی تاریخ آئے گی قرضہ دے دے. غلام خریدنا واجب نہیں. دونوں صورتیں واضح ہو گئی سب پر. جی دیکھیے, وفا کیا ہوگی, اعراب کیا ہوگا, شاباش, زیادتاً علی وفاء دینہ, یعنی وہ اضافی ہو اس کے قرضے پر. وَإِن لَمْ يُطَالَبْ بِهِ, اور قرضہ بھی ایسا ہو اگرچہ اس کا ابھی مطالبہ نہ بھی کیا جائے, بعد میں دینا ہو قرضہ. واضح ہو گئی بات. جی نعم لو تکلف العادم الاتق اجزہ الا مع مطالبۃ الدیان للنہی عن الاتق حینئذ وہو عبادۃ. تھوڑی توجہ کیجیے گا. العادم, ہم نے کہا کہ تھوڑی توجہ کرے برادران, دقیق مسئلہ ہے کہ کفارہ مرتبہ میں غلام آزاد کرنا واجب ہے جب اس کے پاس غلام موجود ہو. غلام موجود ہونے کے دو راستے ہیں, یا تو اس کی ملکیت ہو یا وہ خرید سکتا ہو. خرید سکتا ہو ان شرائط کے ساتھ جو ذکر کیے کہ پیسے جو ہے وہ گھر اور لباس اور غلام جس کی احتیاجی اس سے زیادہ. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس غلام موجود نہیں تھا. موجود نہیں تھا مطلب کیا, یا تو ملکیت میں ہی نہیں تھا یا اتنے پیسے نہیں تھے کہ غلام خریدے, لیکن اس نے خود کو تکلف میں ڈالا, کہیں سے بھی پیسے کر کے اس نے غلام خرید لیا. یا اس کے پاس قرضے کے دینے کے لیے پیسے پڑے ہوئے تھے لیکن اس نے کہا کہ جی قرضہ دیتا رہیں گے, غلام آزاد کر کے کفارہ دے دیتے. تو آیا یہ کفارہ کافی ہے یا کفارہ کافی نہیں؟ تو جواب یہ کہ کفارہ کیا ہے, کافی. دیکھیے, نعم یہ استدراک ہے, نعم ہاں, لو تکلف العادم, اگر آدم تکلف کرے, آدم یعنی جس کے پاس وہ چیز موجود نہیں, یہ واجد کی ضد ہے. واجد یعنی ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس غلام یا غلام کے اسباب موجود ہیں. آدم یعنی جس کے پاس موجود ہے پھر بھی تکلف کرے. لو تکلف العادم الاتق, تکلف کیا اس نے کس چیز کا, اتق یعنی غلام خریدا اور اس کو کیا کر دیا, آزاد. اجزاہ, تو یہ جو آزادی ہے اس کی شخص کے لیے کیا ہوگی, کافی. دوبارہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کفارہ نکالنا واجب نہیں. مسئلہ سب سمجھ میں آ گیا یا نہیں, واضح ہوا ہے مسئلہ. کر لیا ہے. یہاں مثلا ہم نے استثناء کیا نا جی, مثلا اس کے پاس ہم نے کہا کہ اگر قرض دینے کے لیے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو قرض دے, غلام خریدنا ضروری نہیں, قرض دینا ضروری. لیکن اس نے کیا کیا ہے, قرض نہیں دیا, غلام خرید لیا. تو آیا یہ دینا قرض ضروری تھا اس نے, لیکن غلام خرید لیا ہے, تو کافی ہے یا کافی نہیں؟ کہتے ہیں کافی ہے, یہ بری ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات ابھی انشاءاللہ سب. الا مع مطالبۃ الدیان لنہی عن الاتق حینئذ وہو عبادۃ. دیکھیے, اللہ سے پہلے کہا کہ اگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس پر غلام کا خریدنا واجب ہو اور پھر خرید کر آزاد کرنا واجب ہو, لیکن اس کے باوجود اس نے خریدا اور پھر آزاد کر دیا, تو ہم نے کیا کہا کہ کافی ہے, کفارہ ادا ہو جائے گا. الا یعنی کفارہ ادا نہیں ہو. کون سی صورت میں؟ وہ صورت یہ ہے, اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے 1,00,000 روپیہ, ادھر سے جس سے قرض لیا وہ آ گیا کہ جی مجھے اپنا قرض واپس کر دو. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بھی اس کے پاس پیسے موجود ہوں تو قرض خواہ کو فوراً قرض ادا کرنا کیا ہے, واجب. لیکن اس نے قرضہ نہیں دیا, غلام جا کر خریدا, تو کہتے ہیں کہ ابھی جو اس نے غلام خریدا ہے اگر اس کو کفارے کے طور پر دیتا ہے تو یہ کافی نہیں.
مسئلہ واضح ہو گیا. اچھا کیوں نہیں کافی؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ نے دیکھ کیوں کہ نہیں وارد ہوئی ہے. کس چیز سے؟ اس کفارہ دینے سے نہیں وارد ہوئی ہے. اور جب بھی عبادت سے، اور یہ غلام کی آزادی جو کفارہ ہے، اور یہ غلام کو آزاد کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت. اور جب بھی عبادت سے نہیں آ جائے تو اس کے فاسد اور باطل ہونے پر کیا کرتی ہے؟ دلالت. قصہ سمجھ میں آ گیا جی؟ آپ کہیں گے کہاں سے آپ نے نہیں نکالی؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح ہم نے نکالی. کیا امر ہوا تھا کہ یہ اگر قرض خواہ آئے تو اس کو قرض دینا ضروری. قرض دیں مطلب کیا؟ اس کے جو مقابل چیز ہے، اس کی جو ضد ہے، اس کو انجام نہیں ہوگا. نہیں سمجھ گئے؟ نہیں یہ ضمنی، یعنی قرض دیں، دوسرے لفظوں میں غلام خرید کر آزاد نہ کریں. اور یہ نہیں آ گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کفارہ کافی نہیں. اللہ یعنی کافی نہیں، مجزی نہیں ہوگا. مع مطالبت دیان، جب جو جنہوں نے قرض دیا تھا وہ مطالبہ کریں کس چیز کا؟ دین کا. اچھا للنہی، یعنی یہ دلیل ہے کہ کافی نہیں، عدم اجزاء کے لیے علت ہے. کیوں؟ للنہی عن الاتق، کیونکہ نہیں وارد ہوئی ہے اتق سے. ہین اذن کب؟ جب دیان مطالبہ کر رہے ہیں. وہ عبادت، اور یہ عبادت ہے. کون عبادت ہے؟ اتق. شاباش، اتق عبادت ہے. واضح ہو گئی بات. اتق کیا ہے؟ عبادت. یعنی دیکھیے میں نے مرتب کیا لیکن یہاں پر تھوڑا سا آگے پیچھے. لنہی عن الاتق، نہیں وارد ہوئی ہے اتق سے. وہ عبادت، در حالانکہ اتق کیا ہے؟ عبادت. اور جب بھی عبادت سے نہیں وارد ہو تو اس کے بطلان پر دلالت ہے. لہذا اگر آزاد بھی کرے گا تو یہ باطل ہے، دوبارہ جو دینا ضروری ہے. ہین اذن ارشد علی، یعنی ہین اذن کیا؟ جب مطالبہ دیان مطالبہ کریں. والعبرت بالقدرت عند الاتق للوجوب. والعبرت، یہ غور کیجیے گا یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ غلام کو آزاد کرنا کفارہ مرتبہ میں ضروری ہے اس وقت جب اس کے پاس غلام موجود ہو، غلام پر قدرت رکھتا ہو. کس وقت غلام پر قدرت رکھتا ہو تاکہ غلام کا آزاد کرنا اس پر واجب ہو جائے گا. آیا ضروری ہے کہ جس وقت، توجہ کیجیے گا، جس وقت کفارہ واجب ہوا ہے، یعنی جس وقت اس شخص کو قتل کیا تھا اس میں کفارہ مرتبہ ہے نا، جس وقت کفارہ واجب ہوا ہے اس وقت اسے قدرت ہونی چاہیے. اگر ہم کہیں گے جی اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اسے قدرت ہو اس وقت جس وقت کفارہ کیا ہوا ہے، اگر اس چیز کے قائل ہو گئے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اس شخص کے پاس جس وقت کفارہ واجب ہوا تھا اس وقت غلام کی قدرت تھی تو غلام کرنا اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد واجب ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بعد میں جب دینے کا وقت آ گیا تو قدرت کیا ہو گئی؟ ختم. تو اس قول کے مطابق ابھی بھی غلام کو آزاد کسی نہ کسی طریقے سے بھی کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. کیوں؟ معیار کیا تھا کہ جس وقت واجب ہو اس وقت قدرت ہو، چاہے بعد میں اس کے پاس ہو یا نہ ہو. یہ قصہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یہ جو ہم نے کہا ہے کہ غلام آزاد کرنا تب واجب ہے جب جس وقت کفارہ دے رہا ہے، جس وقت عتق کر رہا ہے اس وقت اس پر غلام پر کیا ہو؟ قدرت ہو. تو اس سے مراد اگر اسی وقت اس کے پاس غلام ہے تو آزاد کرنا واجب ہوگا، اگر غلام نہیں تو آزاد کرنا واجب ہے اگرچہ اس کو قدرت تھی. کس وقت؟ واجب ہونے کے وقت. قصہ سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑی سی پیچیدہ عبارت ہے، غور کیجیے گا. والعبرت بالقدرت، اور اعتبار معتبر ہونا کہاں پر؟ کس چیز میں؟ بالقدرت، کہ اس کو قدرت ہو. کس چیز پر؟ علائتکل عبد کے آزاد کرنے پر قدرت ہو. یہ کس وقت ہو؟ اندل عتق کے وقت قدرت ہونی چاہیے. لل وجوب، لیکن وجوب کے وقت قدرت ہونا شرط نہیں ہے. اگر وجوب کے وقت ہوتی تو جس طرح میں نے بیان کیا یہ مسئلہ پیش آ جاتا. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِشَهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا عَلَى الْأَقْوَى وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَطْلُوبِ فِي الْآيَةِ.
جو غلام آزاد کیا جا رہا ہے، بہت ہی آسان سا مسئلہ ختم کرتے ہیں اسی پہ. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ، شرط ہے جس غلام کو آپ آزاد کر رہے ہیں، بطور کفارہ دے رہے ہیں، وہ مسلمان ہو. مسلمان کس طرح؟ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، کہ شہادتین کا اقرار کرے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہ کافی ہے. مطلقاً سے مراد چاہے وہ قلبی ہو یا فقط زبان سے اقرار کرے، کافی. الاقوا، اقوا کا تعلق مطلقاً سے ہے. وَهُوَ المراد، یہی مراد ہے. یہی مراد یعنی اقرار بشہادت، اسلام سے یہی مراد، یہ بس کافی ہونا چاہیے. کس میں؟ من الایمان، یہی مراد ہے ایمان سے. کون سا ایمان؟ المطلوب، جس کو طلب کیا گیا ہے. کس چیز میں؟ آیت نیچے لکھی ہوئی ہے، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. مومنہ سے مراد یہی ہے، اقرار و شہادتین. وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِيمَانُ الْخَاص، لیکن ایمان خاص یعنی شیعہ ہو. وَهُوَ الْوِلَاءُ عَلَى الْأَزْهَرِ، یعنی علی الازہر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وَلَا يُشْتَرِطُ، یعنی شرط نہیں. جس غلام کو بطور کفارہ دیا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو؟ شیعہ ہو، بلکہ شیعہ کے علاوہ کوئی اور فرقے کے ساتھ تعلق ہو، لیکن شہادتین کا اقرار کرتا ہو تو آزادی کے لیے کافی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.